हर कदम दूरिए मंजिल है नुमाया मुझसे, हर कदम दूरिए मंजिल है नुमाया मुझसे, मेरी रफ्तार से भागे है बयाबा मुझसे। सभी देखने वालों का इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम के एक और शुमारे में। उम्मीद यही करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हों खुश खुरम रहें, बस तो सलामत रहें और बखैर आफ़ियत रहें। नाज़रीन, सलामती चाहना किसी के लिए ये इस बात की ज़मानत है कि उस शख्स के लिए आपके दिल में गुंजाइश है, आप उसी की सलामती चाहते हैं, उसी की खैरियत चाहते हैं, उसी की आफ़ियत चाहते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसके लिए आपके दिल में खुलूस है, प्यार है। और आप जानते हैं कि हमारी ऑडियंसेस के लिए हमारे दिल में कितना प्यार है, क्योंकि आप भी हमसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं, आप भी उतना ही शफ़क़त से पेश आते हैं। और इस प्रोग्राम में जो आपकी इन्वॉल्वमेंट है, इस प्रोग्राम में जो आपकी शिरकत है, वो हमारी हिम्मत को दोबाला कर देती है, हमारे हौसले को बुलंद करती है। आप जिस शफ़क़त से हमसे मिलते हैं, आप जो अपनी आरा, अपने सजेशंस हम तक पहुंचाते हैं, उससे हम मोटिवेट होते हैं और हमें पता चलता है कि हम कितना सही जा रहे हैं, कहाँ पे और बेहतरी लाने की गुंजाइश है। नाज़रीन, ज़िंदगी में कहते हैं कि हरकत और रवानी ज़िंदगी का एसेंस है, ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। इंसान को हमेशा इस सफ़र में रवां दमा रहना है। ये जो ज़िंदगी का सफ़र है, इसमें काफ़ी मराहिल आते हैं, कुछ मुश्किलें आती हैं, कुछ दुश्वारियाँ आती हैं, कुछ आसानियाँ आती हैं, लेकिन हमेशा चलते रहना है, काम करते रहना है, एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते रहना है। और आज जो मौजूदा ज़माने के रुझानात हैं, उसकी वजह से हम ज़्यादा काम में मशगूल होते हैं, अपने काम से फ़ुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना है कि काम उतना ही करना है जितना हम कर सकें, जितनी हमारी क़ुव्वत है, जितनी हम में कैपेबिलिटी है। अगर उससे ज़्यादा किया तो ये फिर हम अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के साथ थोड़ा ज़्यादती कर रहे हैं। और काम ही सिर्फ़ काम से तो खैर हम पैसा कमा लेते हैं, अपने अखराजात पूरे कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो एक और अहम चीज़ है, सुकून, इत्मीनान, चैन, वो तभी मिलेगा जब हम थोड़ा बहुत काम से बाहर निकल कर, थोड़ा सा अपने काम में से वक्त निकाल कर अपने ताल्लुकात को थोड़ा वक्त दें, अपने रिश्तों को थोड़ा वक्त दें, अपने दोस्त अहबाब के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, ताकि वो जो ज़हनी तनाव है उसमें कमी हो जाए। खैर, आज सुबह की बात करें तो स्टूडियोज़ की तरफ जब आ रहे थे तो हल्की फुल्की बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो गया था। मौसम के मिजाज कैसे रहेंगे पूरे दिन, वो भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। शाहराओं का क्या हाल रहेगा, ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मेरे साथी मेज़बान। आज मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद अमार, मेरे साथ रहेंगे मेरे दोस्त मुनीर डार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जी आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुनीर, क्या रहेगा आज मौसम का हाल चाल? जी, मॉर्निंग से ही लग रहा है कि आज बर्फ़बारी हो रही है और दिन भर बर्फ़बारी हो सकती हैं। अच्छी खासी बर्फ़बारी बालाई इलाकों में कल शाम से ही जारी हैं। और अगर हम आज के दर्जा हरारत की बात करें तो श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 5 डिग्री सेल्सियस और कम से कम -6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री और कम से कम 5 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है। वहीं लेह में -17 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर आज रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब हमार ट्रैफिक की बात करें तो आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर एकतरफा ट्रैफिक चलेगा। इन केस मौसम ठीक रहता है और शाहराह पर कोई फिसलन या कोई पसी वगैरह गिर नहीं आती हैं, तो इन दैट केस छोटी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की तरफ आने की इजाज़त दी जाएगी आज। और अगर श्रीनगर करगिल शाहराह की बात करें तो इस सड़क पर करगिल से श्रीनगर की तरफ गाड़ियों को चलने की आज इजाज़त दी गई है। मुगल शाहराह लगातार ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद रख दी गई है, क्योंकि बर्फ़बारी हुई थी इस इलाके में और काफ़ी मकामात पर यह सड़क अभी बंद ही पड़ी है। कोविड अपडेट भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 156 मामलात की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें 90 मामलात कश्मीर सूबे से और 66 मामलात जम्मू सूबे से बताए गए, जबकि शिफायाब होने वालों की तादाद 275 बताई गई। वही अपने नाज़रीन के साथ एक और अपडेट भी शेयर करते चलें कि आजकल रियल कश्मीर फ़ुटबॉल मैचेस चल रहे हैं रियल कश्मीर कप के नाम से, और आज भी 2 मैचेस खेले जाने वाले हैं, जिनका आप आंखों देखा हाल डीडी कशीर की लाइव नशरियात से देख सकते हैं। और आज जो पहला मैच 11 बजे खेला जाएगा वो रियल कश्मीर FC रिजर्व्स और कठुआ 11 के माबैन खेला जाएगा TRC की सिंथेटिक टर्फ पे। और दूसरा मैच दिन के 2:30 बजे खेला जाएगा हैदरिया स्पोर्ट्स और डाउनटाउन हीरोज़ के माबैन। तो इन दोनों मैचेस के हवाले से आप
जानकारी हासिल कर सकते हैं डीडी कशिर से। हम इन मैचेस के फ़ौरन बाद इन पर तबसरा भी नशर करते हैं और जो बराह रास्त आप तक पहुंचता है डीडी कशिर की चैनल से, और चाहते हैं कि आप एंजॉय करें इस ठठरती हुई ठंड में घर में बैठे इन फुटबॉल मैचेस को। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर। और खेल शायकीन के लिए बहुत ही खुशाइंद बात है, क्योंकि एक तो मैच देखते ही देखते हैं, जो पोस्ट मैच एनालिसिस होता है, जो तबसरा होता है, उसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं लोग, तो वो तबसरा भी नशर होता है डीडी कशिर से, आप देख सकते हैं। खैर कोरोना की बात चली तो काफ़ी खदशात अब और ज़ाहिर किए जा रहे हैं, सेकंड स्ट्रेन, म्यूटेशंस वगैरह, ये सब चीज़ों ने और जो माहिरीन है सेहत के उनको फ़िक्रमंद कर दिया है। लेकिन जो कंक्लूजन वो यही है इस सब में कि एहतियात जो है वो अभी भी उतना ही रेलेवेंट है जितना कि पहले था। एहतियात को छोड़ना मतलब इस बीमारी को और दावत देना है। तो सभी जो SOPs हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको बराए मेहरबानी आप फॉलो कीजिए ताकि आप इस बीमारी से बच सकें जब तक वैक्सीन आता है। वैक्सीन के बारे में जो एक ड्रिल है वो शुरू कर दी गई है कि कैसे ये वैक्सीन लोगों तक पहुंचेगा। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द पहुंचे और लोगों को राहत हो। खैर सुबह जो सर्दी की सुबह होती है, इसका तकाजा कुछ ऐसा होता है कि गरम गरम नून चाय प्रोग्रामस मज चवान अत सत कांद्र ोट ये गरन मज बिहित ब्रेकफास्ट करान, तुह तु वनकन करान। अत सत अगर मौसीकी हुंद कह टच आ, मौसीकी हुंद कह बात आ, सह गो तेल ज़्यादा जान। तमे मूजूब अस प्रोग्रामस मज एहतमाम थवान मौसीकी हुंद। तह तां वातनावो प्रोग्राम किस आगाज़ मज शाजिया बशीर नि आवाज़ मज अख खूबसूरत बात, तो तम पत करो पन्निस मोअज़्ज़ज़ मेहमानस सत मुलाकात। जज्बात हरन लफ्ज गछन जाए बनई क्या वन है बदलुक हाल बेपरवाह बनई क्या वन है कथा बोजनुक तावीज यत कर
गच्छन् जाइव नैक्या वन है बदलुक हाल बेपरवाइव नैक्या वन है बदलुक हाल Suçası divanan kalktay nayakçı insan Suçası divanan kalktay nayakçı insan Telikus çukunun बाजरस प्रथ जाइव नैक्या तिलकुस छुकनुन बाजरस प्रथ जाइव नैक्या जज्बात हरन लफ्ज गच्छन् जाइव नैक्या वन है बदलुक हाल बेपरवाइव नैक्या वन है बदलुक हाल वन है बदलुक हाल वन है बदलुक हाल سُہ چھُ آز تہِ وَنان خواب تہٕ نایاب چھُ اِنسان تیٚلہِ کُس چھُ کُنُن بازرَس پرٛٮ۪تھ جایہِ وَنَے کیٛاہ سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت بٲتھ ٲسِو تُہۍ بوزان شازیہ بشیٖر جی نہِ آوازِ منٛز اَتھ منٛز چھُ شٲعرَن یہِ اَکھ اہم سوال اَسہِ پرٛژھمُت شٲعرٕ سٕنٛز کٲم چھِ یِہوٚے آسان کانٛہہ نۄقطہٕ اُبھارُن تَتھ کُن زوٚن لُکَن ہُنٛد پھِرُن تہٕ پَتہٕ تَتھ مُتعلق سونٛچُن چھُ سٲنۍ کٲم خٲر ییٚلہِ تہِ أسۍ وَنان چھِ پبلک انٹرسٹ یا لُکن ہُنٛد یُس مطالبہٕ چھُ آسان لُکن ہٕنٛز یۄس توقع چھِ آسان چاہے وہ حکمرانوں سے ہو حکومت سے ہو حکومت کے اعلیٰ عہدیداران سے ہو یہی ہوتی ہے کہ ان کی ترقی کے لیے ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے یا ہم کہیں سسٹین ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا جائے ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جیسے جن سے ان کی کوالٹی آف لائف امپروو ہو جائے ان کو تمام سہولیت ہم ان کی دہلیز پہ پہنچائی جائے اور حکومت کی جانب سے بھی آج زور دیا جا رہا ہے کہ ہم گراس روٹ لیول پہ ہی گورننس کو اسٹرینگتھن کریں گے اور گورننس کی رسائی ان کو دیں تمام سہولیات ان کو بہم رکھیں تو کیا کچھ ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا جا رہا ہے اور شہر کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں میں ترقی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے کیونکہ اب یکساں فوکس ہے شہری ترقی پہ بھی دیہی ترقی پہ بھی منیر آپ جانتے ہیں کہ دیہی علاقہ جات جو ہیں یا ہم کہیں کہ بلاک سطح پہ جو کام ہو رہے ہیں وہاں بھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی ہم پیرلل جو ڈیولپمنٹ ہے اربن ڈیولپمنٹ ہے اسی پیمانے پر ہم رورل ڈیولپمنٹ بھی ایگزیکٹلی بہت سارے پروگرامز شروع کیے گئے ہیں گاندھی جی نے کہا تھا کہ ہندوستان گاؤں میں بستا ہے اور بجا طور پہ ہماری دیہی علاقے جو ہیں جو گاؤں دیہات ہے وہ سسٹین کرتی ہیں ہماری پوری ڈیولپمنٹ کو کیونکہ ایک تو آبادی کا نصف سے زیادہ حصہ وہ گاؤں دیہات میں بستا ہے اور دوسرا جو نیشنل انکم کا نصف سے زیادہ حصہ ہے وہ بھی انہی گاؤں دیہات سے آتا ہے. مثال ہم لیں گے ہمار اس چائے کی پیالی کا, اس میں جو مارننگ میں ہم دودھ ڈالتے ہیں اس کے انتظار بھی میں ہم رہتے ہیں کہ یہ گاؤں سے آ جائے گا, تو وہ آرگینک بھی ایک کانسیپٹ وہ گاؤں سے ہی پنپتا ہے, اناج وغیرہ جو بھی ہم برابر ہیں وہ بھی گاؤں سے ہی آتا ہے. جی, اور لیکن کیا کریں, بدقسمتی کی بات ہے کہ جب بھی گاؤں کا نام آتا ہے کہیں پہ ذکر میں آئے گا تو ذہن میں پہلے یہی آتا ہے خستہ حال سڑکیں, گھپ اندھیرا اور بنیادی سہولیات کی بہت ہی کم
दस्तयाबी। खैर अब तो सिनेरियो चेंज वही किया जा रहा है और इसी कोशिश की बात जा रही है पे कि हम भी आने वाले थे कि आज़ादी के फ़ौरन बाद से इस रूरल डेवलपमेंट आस्पेक्ट को बहुत ही संजीदगी से लिया गया और जितने भी प्रोग्राम्स आजकल चल रहे हैं उनमें रूरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लिंक रखा गया है। सही। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन एक ऐसा मिशन है जिसमें ये चाहते हैं हमारी सरकार, ये हमारे हुकाम की अर्बन एरियाज़ के तर्ज पे हमारे रूरल डेवलपमेंट की जाए और रूरल एरियाज़ को डेवलप किया जाए। खैर कश्मीर में क्या है रूरल डेवलपमेंट का अहवाल और किस तरह के एस्पेक्ट्स देखे जा रहे हैं, क्या कुछ किया जा रहा है, इस पर हमने बात करने के लिए मदऊ किया है असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट श्रीनगर और गांदरबल बिलाल मुख्तार साहब। ये केएस ऑफिसर हैं और इस वक्त ये एसीडी श्रीनगर और गांदरबल के बतौर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इनसे जानेंगे कि यूजन ऐसे जहनस मज गामुक सो अख नक्श बनियामुत सो बदलाव बापत क्या कुछ हेकान वनकस सरकार कर। हालांकि हमार हाल ही में बैक टू विलेज प्रोग्राम भी शुरू किया गया या ब्लॉक दिवस वगैरह ऐसी चीज़ें जहाँ पे पब्लिक ग्रीवियंसेस को सुना गया और गवर्नेंस को ग्रास रूट लेवल पे लेके गए। जी, तो हम बिलाल मुख्तार साहब की तरफ आएंगे। पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। इस ठिठुरती हुई ठंड में आपने वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले शख्सियत की तरफ अगर हम जाएं, लोग कामयाबी देखते हैं। अगर आप एक कामयाब शख्स हैं लुकन यवान बोझ केएस ऑफिसर, लेकिन उस कामयाबी को हासिल करने के पीछे एक अनथक मेहनत रहती है, बहुत ही ज़्यादा कुर्बानी रहती है। एजाज साहब केएस के पीछे क्या कुछ मेहनत लगी आपको बनाने की? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मदद किया हमें इस प्रोग्राम में। आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ आवर हुए। बिल्कुल, और हमें मौका दिया कि हमारी बात जो है लोगों तक पहुंच पाए। जी, जैसा आपने पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जब आप बात कर रहे थे देहात की, जी, क्योंकि मैं खुद एक गाँव से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी, नादिहल मेरे गाँव का नाम है, जो बारामूला टाउन से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है। तो इब्तिदाई तालीम भी मैंने वहीं अपने गाँव से ही हासिल की। तो गवर्नमेंट स्कूल से मैंने तालीम हासिल की। जी। लेकिन एक चीज़ थी कि मेरे वालिद साहब जो थे वो खुद टीचर थे और घर में जो है पढ़ाई का माहौल था। तो उसके साथ साथ प्राइमरी स्कूलिंग के बाद मैं टाउन में आ गया हायर सेकेंडरी में। जी। तो हायर सेकेंडरी से मैंने अपना वो जो है 10+2 क्वालिफाई करने के बाद मैंने वहीं डिग्री कॉलेज बारामूला से अपनी ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से की यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी। जी। तो उसके बाद 1-2 साल मैंने कॉलेज में भी पढ़ाया, डिग्री कॉलेज बारामूला में एज कंट्रैक्चुअल लेक्चरर। तो उसके बाद रिसर्च के सिलसिले में जम्मू यूनिवर्सिटी गया मैं, जहाँ पे मैंने अपनी एमफिल की स्टेट पॉलिटिक्स में, और मेरी पीएचडी चल ही रही थी उस टाइम कि जब मेरी सिलेक्शन इस केस में हुई। जी। तो खैर ये जो तालीमी सफ़र होता है ये भी अपनी अहमियत रखता है, लेकिन तालीम के साथ साथ एकेडमिक्स के साथ साथ एक जो बहुत ही अहम मोमेंट्स या अहम यादें जो होती हैं इंसान की, वो उसकी बचपन की यादें होती हैं। यह छुन ज़ाह मशा इंसानस युस यह बचपनुक यम दोह छ इंसान छ करान तमन्ना कि यह वापस अस करहो यम रिलिव येल पत बोड़ छ गसान, मगर खैर सह छुन मुमकिन कि येल बचपनुक तुम तस्वुर छु करान, बचपन याद पन छु करान, सह माहौल याद छु करान यथ मज तुहंज परवरिश गई, पर्दाख्त गई, सह अकिस बेस सह गिंदुन द्रोकुन वगैरह, क्या उस बासान एकेडमिक्स अलावा कमन चीज़न मज उस लक्चारस इंटरेस्ट? बिल्कुल तुहद फरमाउन सठा दुरुस्त। अगर वह मतलब बह वन तुह मोन फादर साहब या मेन मदर या मेन ब्रदर्स जन उस तुम लकटे पे मे पे भरोसा रखना। मैं बहुत ही वो खेलने वाला लड़का था, ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था, ज़्यादा उसने पढ़ाई शराई की थे, ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, सही यम सारे गेम वारिया असल पे गिंदान। लेकिन एक मैंने जैसे पहले भी कहा कि वो घर में वो फ्री हैंड मिला, लिबर्टी मिली। जैसे पहले वो उनको कंसेप्ट था कि पहले ग्रूम होने देना है, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वो तो इंटेलेक्चुअलिटी, क्रिएटिविटी, ये इन्हीं चीज़ों से आते हैं जब आप नेचर के साथ खेलते हैं। आजकल खुदा के फजल से मेरे अपने 2 बच्चे हैं, या आपके घर में भी छोटे बच्चे होते हैं, तो हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वो 3 साल के आ जाते हैं, 3.5 साल के आ जाते हैं, हम उनके हाथों में मोबाइल थमा देते हैं। जी। तो वो क्रिएटिविटी का कंसेप्ट जो उनको नेचर में जाके, जैसे हम वहीं पे बाहर जाके खेलते थे, प्ले ग्राउंड हमें वहाँ होता है, वहाँ खेलते थे, कभी कभी वो जो है खेत वगैरह वहाँ पे खेलते थे,
وہ اس کی جو ایک الگ سی وہ اپنی وہ خوشبو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور ایک انسان کی. بالکل صحیح. اور آج جو جیسا کہ آپ نے درست فرمایا کہ آج ذرا کنفائنڈ ہو گئے ہیں بچے بھی اپنے گھروں تک, اور ٹیلی فون یہ سیل فونز وغیرہ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, جن سے بچپن کا جو مزہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ شاید اب نہیں رہا. خیر, یہ بچپن کا جو آپ کا یہ دور رہا, آپ نے کہا کہ آپ کھیل کود میں بہت حصہ لیتے تھے, تو پھر ایونچولی سول سروسز کا رجحان آپ کے ذہن میں ابھرا, آپ نے سوچا کہ اسی میں آگے کچھ کرنا ہے, انتظامیہ میں آنا ہے. اس میں کیا محرکات, کیا بیسک وجہ تھی, کیا بنیادی وجہ تھی کہ آپ سول سروسز کی طرف متوجہ ہوئے؟ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آفیسر جا رہا ہے, کوئی آئی اے ایس آفیسر, کے اے ایس آفیسر, آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا روب داب ہے, بڑی ٹھاٹ ہے اس کی, تو اس وجہ سے انسان تھوڑا اٹریکٹ ہو جاتا ہے. کیا یہی ایک وہ گلوریفیکیشن تھی کہ یا پھر کچھ اور بھی وجوہات تھے جس نے آپ کو اس جانب مدعو کیا؟ بالکل ٹھیک جی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی آغاز میں کہا ہے کہ یہاں سے پوسٹ گریجویشن ختم کرنے کے بعد میں ڈگری کالج بارہمولہ میں پڑھاتا تھا پولیٹیکل سائنس. تو اسی وقت میں میرا ایک پروجیکٹ, سینٹرل پروجیکٹ میں میری سلیکشن ہوئی, بیس لائن سوشل اسسمنٹ اسٹڈی آف گجر بکروال اینڈ گدی کمیونٹیز, جس کی وجہ سے مجھے جانا پڑا جو ڈسٹرکٹ کٹھوا میں ہے, بنی, بسولی, لوہی ملار, سکرالا. تو وہاں سے آتے آتے میری ملاقات ہو جاتی ہے جو میری سپروائزر ہے جموں یونیورسٹی میں, پروفیسر ریکھا چودھری. تو ان سے میری بات ہوئی, ملاقات ہوئی, گفتگو ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ اب آگے کیا کرنا ہے. میں نے کہا میم ابھی تو کچھ طے نہیں کیا ہے. تو انہوں نے کہا ریسرچ کیوں نہیں جوائن کر لیتے ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہاں انٹرنس کا سلسلہ وہاں پہ چلا. تو انہوں نے کہا کہ اس بار ہماری کیپیسٹی ہے ایک اسٹوڈنٹ کو سلیکٹ کرنے کی. میں نے کہا چلو میں بھی ٹرائی کر لیتا ہوں. اب جے اینڈ کے سے ٹوٹل 45 کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے وہاں پہ انٹرنس دیا. تو خوش قسمتی کی بات یہ ہے 15 دن کے بعد میں واپس آیا تھا بارہمولہ میں, کالج میں پڑھاتا تھا, میرا موبائل جو ہے سائلنٹ موڈ پہ تھا. میں نے دیکھا کلاس سے باہر آتے ہوئے تو میرے 15 مسڈ کالز آئی تھی پروفیسر ریکھا چودھری کی. تو میں نے کال بیک کی, میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا بلال مبارک ہو, آپ کی سلیکشن ہوئی ہے پی ایچ ڈی میں. کیا بات. تو وہاں پر میں گیا, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات کیسے آئی. تو ایکچولی میں ایک اکیڈمک لائن میں جانا چاہتا تھا, ٹیچنگ پروفیشن وغیرہ میں. جیسے میں چاہتا تھا کہ کالج کے لیے ٹرائی کرتا تھا یا میرا یونیورسٹی میں سلیکشن ہو جائے. لیکن ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جموں میں جو ایک کلچر ہے پڑھنے کا, تو جس ہاسٹل میں ہم وہاں ہوتے تھے نہرو ہال میں, اسکالر ہاسٹل, تو وہاں پہ انٹر ڈیپینڈنس ہوتی ہے جو میں نے کشمیر میں بہت کم دیکھی ہے. جیسے اگر آپ زولوجی کے اسٹوڈنٹ ہو, میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, یہ اکانومکس کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو ہم ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں پوچھنے کے لیے, کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے. پریلیمز کا فارم تو بھرا تھا, لیکن جب وہی جو آج کل میرے بیچ میٹس بھی ہے, کچھ پولیس سروسز میں ہیں, سول سروسز میں ہیں, تو وہ میرے پاس آتے تھے. اس ٹائم تو میں نے ایسے ہی بھرا تھا کیونکہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں نے اکیڈمک لائن میں, کیونکہ میری ایم فل ہو گئی ہے, اب پی ایچ ڈی ہوگی تو یا تو میرا یونیورسٹی یا کالج میں سلیکشن ہو جائے گا. تو مجھے فیڈ بیک ملنا شروع ہو گیا وہاں کے لڑکوں سے کہ ان کے کنسپٹس بڑے کلیئر ہیں, یہ کریک کر سکتے ہیں, ان میں وہ قوت ہے اور اچھے سکور کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو کچھ چاہنے والے ہوتے ہیں آپ کے, بڑے کلوز ہوتے ہیں, وہ بولتے ہیں کہ آپ ٹرائی تو کر ہی رہے تھے, لیکن تھوڑا سا سیریس ہونا پڑے گا. تو لیکن ان دنوں ایک تو میں ریسرچ کر ہی رہا تھا, ساتھ میں جو ہے کہ میں پریڈ کالج وہاں پہ, میں نے جیسے پہلے فرمایا کہ وہاں وومنز کالج پریڈ ہے, وہاں پڑھاتا تھا میں. اور ساتھ میں جو ہے پھر شام کو پیسے بھی کمانے ہوتے تھے, ایوالویشن کرتا تھا جو پوسٹ گریجویٹ کے وہاں پیپر سے, کیونکہ وہاں پینل کا ممبر میں تھا, یا انڈر گریجویٹ کے, اور بیچ میں وہاں یونیورسٹی میں بھی کلاس لیتا تھا میں. تو انہوں نے کہا بھائی تھوڑا سا کرٹلمنٹ آپ کو کرنا پڑے گا, سیریسنس آپ کو نکالنا پڑے گا, اور زیادہ ٹائم انویسٹ خدا کے فضل سے, کیونکہ یہ میرا اپنا سبجیکٹ تھا پولیٹیکل سائنس, اس میں اتنا زیادہ ریوائز نہیں کرنا پڑا. باقی جو میرے آپشنل سبجیکٹس تھے یا جنرل اسٹڈیز, کون سا تھا میرا اردو لٹریچر میرا دوسرا سبجیکٹ تھا. کافی مطلب اس کے ساتھ دلی لگاؤ تھا میرا. تو میں یہاں پہ نام لینا چاہوں گا یہاں پہ کہ جن کی ہر ایک سکھائی ہوئی بات آج بھی میرے ذہن میں ہے, جنہوں نے مجھے, کیونکہ میں 10+2 تک ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا, اس کے بعد اسٹریم چینج کیا, پتہ نہیں تھا. تو وہاں پہ جب میں نے اسٹریم چینج کی تو میرے دوست وہاں پہ تھے, بولتا اب کون سی اسٹریم آپ آپٹ کرو گے. میں نے کہا دیکھیے جی, میں نے تو زیادہ کھیلنا ہے,
کیونکہ NCC کے ساتھ میں تھا, NSS کے ساتھ تھا, کالج کی ٹیمیں جتنے بھی تھی, پیراگلائڈنگ کورس بھی میں نے وہاں سے کیا تھا. میں نے کہا مجھے کچھ ایسے سبجیکٹس دیجئے کہ جن میں مجھے بہت کم کرنا پڑے, ٹائم ملے. ہاں ٹائم ملے. آلریڈی میں نے جو ہے 12th میں جو سائنس میں وہ ٹائم گزارا تھا, مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا تھا ان 2 سالوں میں. تو نذیر احمد شیخ صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کا ہر ایک پڑھایا ہوا شعر آج بھی مجھے یاد ہے, اور وہ مجھے اپنے جو ہے سول سروس کریک کرنے میں بہت مدد دی انہوں نے مجھے. اچھا, یہ جو اردو لٹریچر کی مجھے انہوں نے بات کی, شعر و شاعری کی بات کی, اردو ہے ہی اتنی شیریں زبان, میٹھی زبان, اور ہم سب کی ایک وہ جذباتی وابستگی ہے. حالانکہ ہماری مادری زبان کشمیری ہے, لیکن جو اردو کا ایک رجحان یہاں پہلے سے رہا ہے, یا یہاں کے ادبا کا کنٹریبیوشن رہا ہے, یہاں کے شعراء کا کنٹریبیوشن رہا ہے ٹورڈز اردو, اس کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے. آپ جب اردو لٹریچر کی طرف نظر ڈالتے ہیں, یا جو آپ کا مطالعہ ہے اپنا, تو کن اشعار کو پسند کرتے ہیں, کن شعراء کو پسند کرتے ہیں, تھوڑا بہت ہمیں اس کے بارے میں بتائیں. ہاں, تو میں زیادہ میر تقی میر جی, اور مرزا غالب جی, اور علامہ اقبال کو پسند کرتا ہوں. یہ تو سٹار ورڈز ہیں ہمارے, جی. اور یہی 3 دور ہیں. اور میری دلی خواہش بھی تھی کہ یہ جو پروگرام شروع ہو جائے, کیونکہ بات پھر وہی ہو جائے گی نذیر صاحب کی. تو نذیر صاحب نے اس دن جو ہمیں ایک شعر پڑھایا تھا, اور آج بھی میں ہر نماز میں وہ شعر پڑھتا ہوں. کون سا؟ جی, میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ, میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ, میرے گوہر کی آبرو, میں ہوں خزف تو مجھے گوہری شاہوار کر. واہ واہ واہ, بہت بہت شکریہ. بہت بہت اچھا شعر. اور یہ جو شعری نشو و نما ایک انسان کی ہوتی ہے, یا ایک شعری ذہن ہوتا ہے جس میں انسان بڑی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, بڑے کانسیپٹس, بڑے آئیڈیاز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, یہ بھی ایک پہلو ہوتا ہے کہ انسان کی شخصیت سنور جاتی ہے, اس میں اور ایڈڈ عنصر داخل ہو جاتے ہیں. ایک عالم کہا کرتے تھے کہ جیسے آپ چلے میں بیٹھتے ہیں, ریاضت کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ویسے ہی آپ اگر کمرے میں بیٹھیں اور دیوان میر کو پڑھیں, دیوان غالب کو پڑھیں, تو آپ جب باہر نکلیں گے تو آپ کی شخصیت میں بھی وہ بہت بدلاؤ آ جائے گا. خیر, جو ایک عام رائٹر ہزاروں صفوں میں بات کہہ سکتا ہے, وہ شاید 2 لائنوں میں کہہ دیتے ہیں. بالکل صحیح. اور آپ سے اور مزید آپ کی بات تھوڑی یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا میں, کہ یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ جب ایک محفل بیٹھی تھی شعراء کی, تو وہاں پہ میر تقی میر کا یہ شعر جب کہا گیا, اب کے جنوں میں شاید کچھ فاصلہ نہ رہے, اب کے جنوں میں شاید کچھ فاصلہ نہ رہے, دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں. واہ واہ. اب دیکھیے بات تو جیسے آپ کہہ رہے تھے کتنی چھوٹی کہی, لیکن کنسپچولائز کر کے 2 لائنوں میں کہی, تو شعراء بیٹھے سب تب تشریح کرنے لگے. اتنے میں کوئی اور شاعر آ گیا, تو دیکھا سب سیریس نوٹ میں ہے, کیا تو شاعر نے آگے اندر آ کے باقی شعراء سے پوچھا کیا ہو رہا ہے, بولا جی ہم کل مطلب یہ مطلب کنسپچولائز کیسے کرتے ہیں 2 لائنوں میں, جن چیزوں کو بتانے میں شاید آپ کو 1000 ورڈ بھی کم پڑ جائے. اور جو اپنی ذات کو جاننے میں وہ جتنا ہمیں مدد فراہم کرتے ہیں اپنے اشعار کی وجہ سے. مرزا غالب صاحب کی بات کریں ہم, تو وہ کہتے ہیں کہ ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال, ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو. تو خیر, انسان کی جو تمام جہتیں ہیں, سوچنے کے طریقے ہیں, جو بھی اس کے آئیڈیالوجیز ہیں, سبھی کو سمویا ہے اس شعر میں. اور بات کریں گے, یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے, ہمیں ایک وقفے کے لیے رکنا ہوگا. ایک وقفے کے لیے ناظرین رکتے ہیں, اس کے فوراً بعد آپ تک نیوز پیپر ہیڈ لائنز پہنچائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. ارے کیا ہوا منا, تجھے ادرک اور چٹواتا دیکھیے ہوں. اس کی سانسیں تیز چل رہی ہے, گھریلو علاج نہیں, ترنت ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا. تم تو یوں ہی گھبرا جاتی ہو. اچھا میری ایگزام کب ہے؟ ایگزام؟ ہاں, اور ہم دونوں کا ٹیکہ کرن کارڈ کہاں ہے؟ بیٹا یہ سب ماں کو پتا ہوگا نا. پاپا جب سب ماں کو پتا ہے تو آپ ان کی بات مانو نا. اور اسکول میں بھی بتایا ہے کہ سانس کا تیز چلنا نیمونیا ہو سکتا ہے. مان گئے ماں کی نظر کو. چلو اسپتال چلتے ہیں. اسے نیمونیا ہوا ہے, صحیح سمے پر اسے یہاں لا کر آپ نے بڑی پریشانی ہونے سے بچا لیا. اگر کھانسی اور زکام کے ساتھ تیز سانس یا پسلی چلنے لگے تو یہ نیمونیا کے لکشن ہیں. ایسے میں گھریلو علاج نہیں, ترنت اپنے نزدیکی سواستھ کیندر جائیں. سانس نیمونیا نہیں تو بچپن صحیح. نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جن ہت میں جاری.
ایک بار پھر آپ سب کا استقبال آپ کے اپنے شو گڈ مارننگ JNK میں. آج ہم بات کر رہے ہیں بلال مختار صاحب سے جو اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ سری نگر اور گاندربل کے بطور اس وقت اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. ہم گفتگو آلریڈی شروع کر چکے ہیں اور شعر و شاعری سے ماحول تھوڑا سا گرم ہوا ہے اسٹوڈیو میں, لیکن اب ہم آپ تک آج کے اخبارات کی سرخیاں پہنچاتے ہیں. اس کے بعد ہم اس موضوع کی طرف آئیں گے جو آج کے دن کے حوالے سے ہم بحث کرنا چاہتے ہیں, ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, دیٹس رورل ڈیولپمنٹ. لیکن پہلے اخبارات کی سرخیاں. میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے, اس سے یہ سرخی: ادائیگی حج کے لیے سعودی حکومت نے ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا. عازمین حج سے کہا گیا کہ وہ فی الحال ایڈوانس بکنگ سے گریز کریں. جی ناظرین, میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے اور اس میں یہ بہت ہی ایک اہم خبر شائع ہوئی ہے. وی دا پیپل عنوان کے تحت نیو ڈیڈلی میوٹیٹڈ ویریئنٹ آف پینڈمک کورونا وائرس ہیز جالٹڈ ورلڈ کمیونٹی, ہینس مور پریکاشنری میجرز نیڈڈ. جیسا کہ میں آغاز میں عرض کر رہا تھا. جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے اور اس سے یہ سرخی: اپنی نوعیت کے پہلے ضلعی ترقیاتی کونسل انتخابات میں منتخب 280 ممبران کی حلف برداری. سری نگر سمیت سبھی 20 اضلاع میں تقاریب منعقد. ڈپٹی کمشنروں نے دلایا حلف. منتخب ممبران نے آئین کی پاسداری اور ملک کی خود مختاری کا عہد کیا. DC ممبران کو مہاراشٹر طرز کے اختیارات دیے جائیں گے. ڈویژنل کمشنر: یہ دیکھا جائے گا کہ جموں کشمیر میں اینٹی ڈیفیکشن قانون لاگو کیا جا سکتا ہے یا نہیں. جی ناظرین, میرے پاس ایک اردو روزنامہ اور اس میں سے یہ خبر: گاڑیوں کے مالکان اور ڈرائیوروں کو بڑی راحت. ڈرائیونگ لائسنس اور رجسٹریشن کی میعاد میں 31 مارچ تک توسیع. ایک اور خبر اسی اخبار سے: لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر RR بھٹناگر نے JKPCC کی کارکردگی اور کام کاج کا جائزہ لیا. جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے, اس سے یہ خوشائند سرخی ناظرین کے لیے پیش کرتے چلیں: جموں کے 6 اضلاع میں کوئی نیا کیس نہیں آیا. 9 ماہ میں پہلی بار متاثرین 200 سے کم. 24 گھنٹوں میں قریب 28,000 ٹیسٹ, 156 مثبت, مزید 6 فوت. ایک اور سرخی اسی اخبار سے: سال 2020 کا ایک اور قہر انگیز پہلو. 4,407 سڑک حادثات, 661 لقمہ اجل اور 5,366 افراد زخمی. 10 برسوں میں 73,200 حادثات میں 11,800 کی موت. واقع 1 لاکھ کے قریب زخمی. جی یہ بھی بہت اہم فگرز ہیں جہاں پر ہم کورونا وائرس سے متاثرہ افراد یا کورونا وائرس سے جو ازجان ہوئے لوگ, ان کی فیکٹس اور فگرز آپ تک پہنچاتے ہیں. وہاں یہ فگرز بھی, ان کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے اور اس جانب بھی توجہ مبذول کرنے کی بہت ضرورت ہے. خیر, ایک اور اردو روزنامہ میرے پاس اور اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے: جموں کشمیر میں صحت عامہ محکمے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا منصوبہ. جدید سہولیات سے لیس 60 ایمبولینس ہسپتالوں کو فراہم کی جا رہی ہیں. جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے, اس سے یہ سرخی: چلہ کلان کی طرح نیا سال بھی خشکی میں داخل ہوگا. آج موسم کے کسی حد تک بگڑنے کا احتمال ہے. 29 دسمبر سے 3 جنوری تک برف کا امکان نہیں. ایک اور سرخی اسی اخبار سے: وائرس کی نئی قسم کے خدشے پر سعودی عرب میں داخلہ پر پابندی. یورپی ممالک سے واپسی پر مسافروں کو ہر 5 روز کے بعد ٹیسٹ کرانا ہوگا. جی ناظرین, ایک انگریزی روزنامہ میرے پاس اور اس میں یہ خبر: ایڈوائزر بصیر خان میٹس سکورز آف ڈیپوٹیشنز انڈیویژولز ایشوز آن اسپاٹ ڈائریکشنز ٹو ریڈریس پبلک گریوینسز. جی میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے, اس کی یہ 2 سرخیاں: 10th 12th کلاس ریزلٹس ناٹ بیفور مارچ, JK بوس. ایک اور سرخی اسی اخبار سے: کشمیرز اونلی فوڈ ٹیسٹنگ لیب شٹ, آل سیمپلز ٹو بی ڈائریکٹڈ ٹو جموں, ریزن فیلئر ٹو گیٹ ایکریڈیشن. ناظرین, ہم جب ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, تو کولیبوریشن ایک بہت ہی اہم عنصر ہے اور اسی حوالے سے ایک خبر شائع ہوئی ہے. اس میں NIT سری نگر سائنس MOU ود IIT ڈیلی ٹو کولیبوریٹ آن اکیڈمک ایکٹیویٹیز. یہ تو تھی خیر ناظرین اخبارات کی سرخیاں جو ہم ہر دن آپ تک پروگرام میں پہنچاتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں بلال مختار صاحب سے جو اسسٹنٹ کمشنر ہے ڈیولپمنٹ سری نگر اینڈ گاندربل, اور بھی ان کے کچھ ایڈیشنل چارجز ہیں جن کے بارے میں ہم پروگرام میں رفتہ رفتہ ان سے بات کریں گے. خیر سر, ہم جب ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, اب چونکہ آپ کی جو اسائنمنٹس رہیں کہ سول سروسز میں آ کر اور سول سروسز کوالیفائی کر کے, تو کہاں کہاں آپ تعینات رہے, کن پوسٹس پہ آپ نے کام کیا, اور جو ایک منصب کا
یا جس کرسی پہ آپ بیٹھتے ہیں اس کا ایک دائرہ اختیار دائرہ کار ہوتا ہے، جس کے تحت جب آپ اس پہ بیٹھتے ہیں تو اکثر آپ اسی دائرہ کار کی حدود میں رہ کر کام کرتے ہیں. تو کیا انسان کی شخصیت کا بھی اس کرسی پہ کچھ اثر پڑتا ہے؟ اگر انسان کا یہ دل میں جذبہ ہو کہ مجھے خدمت خلق کرنا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا انسان کچھ اور بھی اس میں ایڈ کر سکتا ہے اپنے دائرہ کار میں؟ ہاں، جیسا آپ نے فرمایا کہ سول سروس کوالیفائی کرنے کے بعد، چونکہ 2010 میں جب ہم نے یہ سول سروس کوالیفائی کی تو پہلے 2 سال جیسے پتہ ہوگا آپ سب کو کہ 1 سال ہمارا امپاورمنٹ ٹریننگ میں جاتا ہے، تو 1 سال پروبیشنری جو جس میں ہم ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے ہیں. چونکہ بہرحال وہاں تو اتنا زیادہ انسان کچھ کر نہیں سکتا، 1 مہینے کا ٹینیور ہوتا ہے یا 1.5 مہینے کا بہت ٹینیور کم وقت ہوتا ہے جی. تو اس کے بعد میری پہلی پوسٹنگ جو ہوئی وہ بحیثیت تحصیلدار ٹنگ مرگ، یعنی کہ جسے تحصیلدار گلمرگ بھی کہتے ہیں، چونکہ اب گلمرگ میں کوئی ہیبیٹیشن ہے نہیں، اس لیے اسٹیشن کرتا ہے. تو وہاں پہ کچھ انسان ڈفرینٹ سیکھتا ہے، کیونکہ آپ نئے آئے ہو سروس میں اور آپ کو اتنی سخت اسائنمنٹ دی جا رہی ہے. وہاں پہ آپ نے سنا ہوگا کہ گلمرگ میں پروٹوکول کتنا ہوتا ہے. تو اس کے بعد وہاں پہ تقریباً میں نے 1.5 سال کا ٹینور دیا. اس کے بعد میری ٹرانسفر ہوئی، کیونکہ وہاں پہ پھر 2014 کے انتخابات ہونے والے تھے، تو گورنمنٹ کی طرف میں ہوم ڈسٹرکٹ میں تھا. تو اس کے بعد میری ٹرانسفر ہوئی ایز تحصیلدار بجبیڑا. تو بجبیڑا میں ریونیو اسائنمنٹس کے ساتھ ساتھ ان دنوں جو ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ 2014 جو ہے اٹ واز ود فلڈز، پارلیمنٹری الیکشنز، تو کافی ہیکٹک رہا. ایک وقت یہ بھی آیا کہ فلڈ کے ٹائم میں میری 10 دن گھر والوں سے بات ہوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ سب بہت ہی ہیکٹک تھا، سب مرج ہوا تھا یہاں پہ. تو وہاں پہ تقریباً 1.25 سال میں رہا بجبیڑا میں. اس کے بعد میری ٹرانسفر ہو جاتی ہے تحصیلدار سوپور، کیونکہ اب میں گھر کے نزدیک ہی آیا تھا. وہاں پہ 2-4 مہینے رہا. تو اس کے بعد میری ٹرانسفر ہو جاتی ہے سیکریٹریٹ میں. تو سیکریٹریٹ میں نے مین 2 ڈپارٹمنٹس میں کام کیا ہے. میں رہا ہوں انڈر سیکریٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی 1 سال، تقریباً 1.5 سال میں رہا انڈر سیکریٹری PDD. تو اس کے بعد جو ہماری انڈکشن ہوئی تو میری ٹرانسفر ہو جاتی ہے بانڈی پورہ، جہاں میں نے 1 سال بحیثیت ڈپٹی ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر بانڈی پورہ کام کیا. تو اب فرام جنوری 13 لاسٹ ایئر سے میں اب آئی ایم پوسٹڈ ہیئر ایز ACD سری نگر گاندربل. ابھی آپ کا جو یہاں پہ دائرہ اختیار ہے، جورسڈکشن ہے، کیونکہ رورل ڈیولپمنٹ کی ہم نے بات کی، اور سری نگر میں یہ بھی بہت سارے ناظرین ہمارے سوچ رہے ہوں گے کہ سری نگر سمجھتی چھا رورل ایریا کا، تو ان کے بارے میں بتائیے کون کون سا آپ کا ایریا چاہتا ہے اور جورسڈکشن کیا ہے اور کیا سینیریو ہے ڈیولپمنٹ کا ان ایریاز میں؟ ہاں وچھو تہ فرمو بالکل صحیح زِ مطلب جنرلی وچھو اس سری نگر رورل ایریا چھ، اگر بہ یہ سری نگرچ کت کر زِ مےٚ چھُ وٕنکیٚنس 4 بلاک ییٚتہِ، بلاک ہٲروَن، بلاک کھُنمو، بلاک سری نگر تو بلاک کمرواری. بے شک پنچایت 21 ونکس سری نگرس مز، مگر انسانس ایفورٹ تیوتُے لگاؤن یوتاہ انسانس 100 پنچایتن ایفورٹ پہ لگاؤن، کیازِ آپ نے ہر ایک پیرامیٹر کو مانیٹر کرنا ہے بحیثیت ACD. تو جیسا آپ نے آغاز میں فرمایا کہ اب میں گاندربل بھی دیکھتا ہوں، کیونکہ اب ACD سری نگر گاندربل اب یہاں کی 21 پنچایتیں ہو گئی ہے. تو وہاں پہ میرے 121 پنچایتیں ہیں، 121 پنچایتیں ہیں. اور in addition to that I am having additional charge of district panchayat officer Ganderbal, project officer DRDA Srinagar Ganderbal and project officer IWMP Srinagar and Ganderbal. تو بات ان چیزوں پہ چلی. اب جب ہم بات کر رہے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی، اب ہم دیکھیں پچھلے 2 سال سے ایک ڈیولپمنٹ ہمارے پاس آ رہی ہے کہ پنچایتوں کو اختیارات دیا جا رہا ہے بہت زیادہ، اور بہت سے کارنرز پہ لوگوں کو یہ اپریہنشنز تھی، یہ اوس تمن لوگن باسان کہ خبر ہیکنا کٔرِتھ، یوت بار ہیکنا ژٲلِتھ کِنہٕ نہ. تو مور امپورٹنٹ واز جب ہم بات کرتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی، جو انہوں نے آغاز میں فرمایا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، ہاؤ از دیٹ پاسبل، یعنی کہ ہم ڈیولپمنٹ بھی کریں لیکن جو ہمارا جو ہے ایکولوجی ہے اس کو بھی ہم نے مینٹین کر کے رکھنا ہے، انوائرمنٹ ہے. ہاں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 1 سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پنچایت بایو ڈائیورسٹی کمیٹیز بنی ہوئی ہے پنچایت لیول پہ، جس میں ہمارے سرپنچ صاحبان ممبرس ہیں، سول سوسائٹی کا ایک بندہ ہے کہ نہیں، اور وہ کوئی ایسا شخص اس ایریا کا جس کا نوٹیبل اچیومنٹ اس میں ہو. یعنی کہ یہ بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. پنچایت کی جب ہم بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹس پلاننگ ایٹ دا گراس روٹ لیول، اٹس ایگزیکیوشن ایٹ دا گراس روٹ لیول، اٹس امپلیمنٹیشن ایٹ دا گراس روٹ لیول، اینڈ ناٹ اونلی دیٹ
کہ اب اس سال سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائنینشیل ڈسبرسمنٹ بھی جو ہمارا ہوتا ہے, پیمنٹ وغیرہ, وہ بھی ہمارے پی آر آئیز ہی کرتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس ابھی ہیلتھ کلبز بھی ہے, ہیلتھ کلبز بنے ہیں, کیونکہ رورل ڈیولپمنٹ اس وقت ان کولیبوریشن ود آل 9 ڈپارٹمنٹس, ویدر اٹس پی ایچ ای, پورٹیبل واٹر گھر گھر پہنچانا ہے, وہاں پہ رورل ڈیولپمنٹ کا کام ہے. ہم نے یہ جو ابھی ہیلتھ کی بات کی ہے, ہیلتھ کے ساتھ ہم شانہ بشانہ چل رہے ہیں, ہیلتھ کلبز ہم نے بنائے ہیں جس میں ہمارے پی آر آئی صاحبان جو ہے وہ ہے نوٹیبل پرسنالٹی فرام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور سول سوسائٹی کے ممبر. غرض یہی ہے کہ ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی کوئی ایسا نہ ہو, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اب کوئی ایسا کام وہ نہ کرے کہ ہمارے انوائرمنٹ کو نقصان پہنچے. چونکہ تشو نظر فیلڈس پہ گراس روٹ ڈیموکریسی, گراس روٹ گورننس, جسے ہم اب گڈ گورننس بھی کہتے ہیں, ریسپانسو گورننس کے. ایگزیکٹلی ات پہ چھو تہ نظر, تہ وچھو پی آر آئی ین برو کیا اس ڈیولپمنٹ حال تو ون پی آر آئی یت تہ باسان فرق لکن آسائش واتان ون. بالکل یہ کر بہ تہذ کت برو پکنا یت کن تھی ون سرخیاں پاران ٲسِو ون تہ بہ پورو یہ حل برداری سری نگر میں جو ہم نے ڈی ڈی سی انتخابات جو ہم نے کل وہاں ایس کے آئی سی سی میں کرائے. تو وہاں پر بھی انٹروڈکٹری اسپیچ میں نے یہی بات کہی کہ بحثت, میں نے پہلے ہی اپنا انٹروڈکشن دیا ہے, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس اور تھوڑا بھی پڑھایا بھی ہے 2-3 سال, تو میں ہر وقت خلش رہتی تھی انسان کے دل میں جب ہم ہر روز پڑھتے تھے کہ راجستھان ماڈل از دا بیسٹ ماڈل ان لوکل سیلف گورنمنٹ کے یہاں. تو یہاں میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا پچھلے 1-2 سال سے, کیونکہ چیزیں جو ہے یہ ایوالو ہوتی ہے, پیراڈائم شفٹ تو ہوتا نہیں ہے راتوں رات. جب اگر آپ یہ کہو گے کہ راتوں رات, پہلے کچھ شکایتیں تھی جب پہلے یہاں پہ پنچایتی راج سسٹم ہوا تو لوگوں کو شکایتیں تھی کہ روز جاتے تھے ہائر آفیشلز کے پاس, جناب ہم پاورز نہیں ہیں, فلانی آفیسر ہمیں مانتا نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تب بھی میں ان کے ساتھ یہی کہتا رہا کہ آپ لوگوں نے تعاون کرنا ہے. اگر آپ چاہو گے کہ راتوں رات تبدیلی آ جائے, وہ نہیں ہوتا, ممکن نہیں ہے. چیزوں کو ایوالو ہونا ہے, اور انشاءاللہ آج میں خود دیکھ رہا ہوں 1 سال میں اتنا مطلب چینج آیا ہے کہ ہر کوئی لائن ڈپارٹمنٹ, جیسے ہمارے پاس ابھی 21 لائن ڈپارٹمنٹس ہیں اور ہر ایک لائن ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ چلتا ہے. بات کروں گا رورل ڈیولپمنٹ کی, رورل ڈیولپمنٹ میں جتنی بھی پلاننگ پروسیس ہو, مطلب ہمارا جو پلان بنتا ہے, پلان کیا بنے گا, کون کام اس میں ہوں گے, امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی, ایگزیکیوشن کیسے ہوگی, یہ سب وہی طے کرتے ہیں. ہمارا اب مانیٹری لیول ہے, ان پہ تھوڑا نظر رکھنا کہ فائنینشیل کوڈ وہ جو ہے یہ آگے پیچھے نہ جائے. باقی انشاءاللہ آہستہ سے کافی سدھار دیکھنے کو مل رہا ہے. بالکل صحیح. اور جو آپ نے یہ بات کہی کہ ایک کوآرڈینیٹڈ مینر میں کام کرنے کی ضرورت ہے, ریسپانسو گورننس کی جب ہم بات کرتے ہیں, یا جو پبلک گریوینسز کو ان کا ازالہ کرنے کی بات کرتے ہیں, تو یہ کوآرڈینیشن کا بہت اہم رول رہتا ہے. ہمیں یہ بھی بتائیے کہ بہت ساری اسکیمز جو لوگوں کی سہولت کے لیے ان کے لیے رکھی گئی ہیں, وہ اسکیمز کیا ہیں اور ان کا فائدہ وہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ جی, جب ہم بات کرتے ہیں رورل ڈیولپمنٹ کی, رورل ڈیولپمنٹس من سے گۄڈنیتھٕے ساروی کھۄتہٕ بجہِ سکیٖم یِتھ کٔنۍ سارنٕے وٕنکیٚنس پتہ آسہِ MG نریگا یا 14th FC چھُ. MG نریگاہس منٛز چھُ تۄہہِ پتہ آسان کِتھ کٔنۍ چھُ اَسہِ اکھ ایلیجبل جاب کارڈ ہولڈر آسان, تتھ خٲطرٕ چھِ اَسہِ کینٛہہ پیرامیٹر تھٲومٕتۍ, کِتھ کٔنۍ چھِ سروے گژھان, ہاؤس ہولڈ کو ایک جاب کارڈ ملتا ہے, تو اس جاب کارڈ کی بنا پہ اس کو 100 days ورک ہم نے دینا ہے کہ نہیں, وہ اس پہ کام کرتا ہے. تو میں بات آ گئی اب 14th FC کی. 14th FC میں بھی ابھی تک میں آپ کو کہوں گاندربل میں ہم نے more than 1215 ورکس اس سال اٹھائے ہیں, which amounting to ₹9 crore plus. اور تقریباً جو ہے 5.25 کروڑ ہم نے پیمنٹ کی ہے, اینڈ دیٹ ٹو تھرو PRIs, ہے کہ نہیں. اب MG نریگا میں جو ہے کہ ایک خاص چیز دیکھنے کو ملی اس سال نا, جب کووڈ کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر طرف لاک ڈاؤن ہو گیا. پھر اس کے ساتھ جو ہے کہ 1-1.5 مہینے تقریباً اپریل کے آس پاس گورنمنٹ کی طرف سے SOP آ گیا کہ ہم نے کچھ ایکٹیویٹیز شروع کرنے ہیں. یہاں پہ اس چیز کو کنٹینیو کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو بینگ پوسٹڈ ان سری نگر, جب یہاں پہ کووڈ کا یہ ہوا تو آل انڈیا لاک ڈاؤن جب یہاں پہ ہوا تو ہم فور فرنٹ پہ تھے, ظاہر سی بات ہے. سب سے زیادہ ہٹ سری نگر ہی تھا. سری نگر, اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اب کووڈ سے لڑنا ہے, جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے, سارا فوکس وہیں کی طرف آ گیا. تو کووڈ سے جب لڑنا ہے تو عام انسان یہ سوچتا ہے کہ بیماری سے لڑنا ہے, لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ الائڈ جو چیزیں ہیں, جو باقی ریپرکشنز ہے,
ہم دیکھتے ہیں کہ سری نگر واز دا ورسٹ ہٹ ان دا کیس کی آفٹر دہلی. مجھے لگتا ہے پیرلل ٹو دہلی لوڈ پڑ گیا ڈسٹرکٹ سری نگر پہ, کیونکہ جتنے بھی ہمارے بچے, ہمارے بزرگ آل اوور ورلڈ تھے, ہاں ان کا انفلکس سیدھے سری نگر میں ہوا. تو ہم نے ان کو یہاں پہ 14 دن کوارنٹین رکھنا پڑا, ٹیسٹنگ وغیرہ, ان کا خرچہ, ان کا ٹرانسپورٹیشن, اور ساتھ میں مانیٹرنگ, اور جتنے بھی آؤٹ سائڈ اسٹیٹ لیبرز جو ہے سری نگر میں تھے ان کو کھانا پہنچانا. جتنے بھی ہمارے پاس ڈسٹیٹیوٹس تھے ہم نے یہاں پہ کنٹرول روم میں نمبر دے دیے لوگوں کو. جتنے بھی ہمارے پاس ایسے کوئی پیشنٹس تھے جو دوائی نہیں لے سکتے تھے کیونکہ انہوں نے جنرلی باہر سے منگانی تھی دوائی, دلی یا کسی اور اسٹیٹ سے, تو ان تک پہنچانا یا لوگوں تک کھانے کی چیزیں پہنچانا یا باقی جو گروسری آئٹمز فائنینشیل اسسٹنس دینا. تو ایک ہولسٹک مینر میں اگر دیکھا جائے گا نا تو یہ صرف وہ لمیٹڈ جنگ نہیں تھی بیماری کے ساتھ, جس میں خالی نظام صحت انوالو تھا, تو اس میں بہت باقی پہلو بھی تھے. جی. تو ہاں, تو وہ سلسلہ جب چلتا رہا تو اب بات آ گئی پھر وہیں پہ جہاں ہم نے بات چھوڑی تھی, یعنی کہ پھر ایم جی نریگا پہ. تو پھر جب گورنمنٹ کا ایس او پی آ گیا, دیکھا کہ اب تو کچھ لوگ کریں, 2-2.5 مہینے سے بند بیٹھے ہیں, تو ایس او پی آ گیا کہ پرمیسیبل ایکٹیویٹیز کچھ شروع کی جائے. جی ہاں, تو ایم جی نریگا ہی اس ٹائم فور فرنٹ پہ آ گیا. ہمارے پاس میں کہتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم جو ہمارے پاس لیبر بجٹ تھا, ہمارے پاس ایم جی نریگا میں لیبر بجٹ ہوتا ہے, اس کا جو ہے تقریباً 2 گنا اب تک ہم نے اچیو کیا ہوا ہے. بہت اچھی بات, کیونکہ اب لوگ تھے. میں بات کروں گا گاندربل کی. گاندربل میں جو میرا سنمرگ ایریا رہتا ہے, سنمرگ ایریا میں لوگ منسلک رہتے تھے ٹورزم کے ساتھ, یا میرا مانسبل ایریا ہے, مانسبل ایریا میں لوگ رہتے تھے منسلک ٹورزم کے ساتھ. تو یہ سارا ٹھپ ہو گیا. تو اب لوگوں نے اب ایک نریگا ہی تھا, ایک رورل ڈیولپمنٹ ہی تھا جو ان کے ریسکیو کے لیے اس ٹائم آیا. حالانکہ ملکی سطح پر بھی ایم جی نریگا سے ہی اکانومی کو بوسٹ کرنے کی بات کی گئی اور آتم نربھر بھارت ابھیان چلایا گیا, اور اس سے پہلے یہی کہا گیا ہے کہ لوگوں کو کام دو کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ پہنچ جائے, اور باقی سارے سیکٹرز وہ ٹھپ تھے. ضمناً یہ آن اے لائٹر نوٹ یہ سب پرسن آئی وائی سکیم بڑ امپارٹنٹ سکیم رورل ڈیولپمنٹس مز کینٛہہ ؤری برونٛہہ سپدے امیُک ناو چینج پردھان منتری آواس یوجنا. آئی وائی یس تحت یمن کینٛہہ پونٛسہٕ ٲسۍ مِلمٕتۍ, اکھ قسط اوسُکھ میوٗلمُت, 2 قسط ٲسِکھ مِلمٕتۍ, 3یم تہٕ 4یم قسط میوٗل نہٕ تِمن کِہینۍ تہِ تِکیازِ نامنکلیچر چھُ سکیم گوٚمُت چینج پردھان منتری آواس یوجنا. وہ تب سے کافی زیادہ وہ سفر کر رہے ہیں. اتھ سلسلس منٛز چھا کانٛہہ کمیونیکیشن گٔمٕژ یہِ پونٛسہٕ دِمہو یِمن؟ چونکہ یہ بہٕ پنُن سری نگر ڈسٹرکٹ یا گاندربل وٕچھان چھُس, مےٚ چھُنہٕ اتھ منٛز یُتھ کانٛہہ کیس یُس تُہۍ آئی اے وائی ونان چھُ, یُس تُہۍ پردھان منتری آواس یوجنا چھِ, تو تۄہہِ گژھِ بڑٕ خوشی یہِ زٲنِتھ زِ سری نگر چھُ وٲحد ڈسٹرکٹ ییٚمۍ 100% اچیومنٹ کٔر. یوٗتاہ تہِ اتھ ٹارگیٹ اوس تیوٗت چھُ مۄکلومُت آز. تہٕ یُس مےٚ ٹارگیٹ اوس گاندربلس منٛز, we have achieved almost 99% PMAY پردھان منتری آواس یوجنا. پردھان منتری آواس یوجناہس منٛز چونکہ ونکیٚنس چھِ لوٗکھ أسۍ بوزان اتھ متعلق ونہٕ بہٕ یِمن کیاہ چھُ آسان. یہِ اوس اسہِ نِش گۄڈٕ سیک لسٹ اکھ, سوشو اکنامک کاسٹ سینسس لسٹ اوس اکھ سروے اکھ گٔمٕتۍ. تتھ منٛز ٲسۍ آمٕتۍ وٕچھنہٕ زِ ایلجبل بینِفیشریز کٕم چھِ ہوم لیس, یمن أسۍ دِمو یِم تِم پیرامیٹرس تِم کالِفائی کران ٲسۍ تِم ٲسۍ اتھ منٛز گژھان باضٲبطہٕ, اور ان کو پہلے قسط ملتی تھی 50,000, پھر وہ بناتے تھے تھوڑا واتان بیس لائن تک, پھر ان کو اور ایک قسط ملتی ہے 50,000 جو پہنچ گئی. اب ان کو جب چھت ڈالنی ہوتی تھی تو ان کو ملتا تھا 30,000. یعنی کہ پی ایم اے وائی جی ایس مز مطلب جی گۄڈُک قسط 50,000, دوٚیِم قسط 50,000, ترٛیٚیِم 30,000. ان ایڈیشن ٹو دیٹ چھِ أسۍ دِوان أمِس ایس بی ایم جی. ایس بی ایم جی یس منٛز ٹویلیٹ اکھ یُس کاسٹ کران چھِ 12,000 رۄپیہِ پلس 95 days انڈر ایم جی نریگا وِتھ اماؤنٹس ₹19,000. چھا کِنہٕ نہ, تاکہ یہ یُس یہِ ہوم لیس سون بوے چھُ بیٚنہِ چھِ یہِ ہیٚکہِ پنُن گُزار شیلٹر پانس تھٲیِتھ تاکہ ٹھنڈ منٛز یا زیادٕ گرمی منٛز روزِ نہٕ یہِ ہوم لیس. بالکل. دوٚیِم اکھ سکیٖم چھِ, بہٕ یژھٕ تۄہہِ قطع کلٲمی خٲطرٕ معٲفی, NRLM نیشنل روٗرل لایِولیہُڈ مِشن, تمیُک فٲیدٕ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کن لُکھ تُلِتھ تہٕ کیاہ چھُ تِمن تمہِ باپتھ کرُن؟ چوٗنکہِ راتھ ییٚلہِ مےٚ تۄہہِ سۭتۍ کتھ گٔے, ایکچُؤلی یُس مےٚ نِش چارٕج چھِ DRDA, یہ NRLM اوس گۄڈٕ DRDA یس انڈر یِوان. چوٗنکہِ پٔتمیو 1-2 ؤری پٮ۪ٹھ چھِ NRLM اکھ الگ ڈپارٹمنٹ اکھ الگ سکیٖم اکھ, تہٕ وٕنکیٚنس چھُنہٕ چوٗنکہِ اتھ روٗرل ڈیولپمنٹ اتھ NRLM یس وٕچھان کِہینۍ. جی اوکے سر. بیٛاکھ اکھ خواب یِتھ کٔنۍ تۄہہِ بیٚیہِ ووٚنوُ کہِ لۄکٹہِ ٲسِو تُہۍ گِنٛدنس درٛۄکنس منٛز پیش ییٚتہِ تہِ چھُ آسان اَسہِ خواب کہِ أسۍ گِنٛدہو مگر پلے گراوُنٛڈ چھُنہٕ آسان کِہینۍ.
شہرن ہز کت کرو تت واریاہ کنجشن آسان ریزیڈینشل ایریا زیادہ تر آسان واریاہ مسافت کرت پیوان گژھُن کُنہِ گراؤنڈس منٛز تتہِ تہِ پتہٕ پِچ میلیا نہ میلیا جاے میلیا نہ میلیا یِم چھِ واریاہ چیٖز آسان سُہ خواب چھُ روزان کتہِ تانۍ سُہ ادھورا یتھ منٛز حکوٗمتُک یہِ اکھ سٹیپ اوس کہِ ہر کُنہِ گامس منٛز گوٚژھ اکھ پلے فیٖلڈ آسُن یُس زن یُس یہ سپورٹس ٹیلنٹ چھُ خاص کر کھیل کود میں جو ہمارے نوجوان جن میں ٹیلنٹ ہے وہ ابھر کے سامنے آئے ان کو ایک موقع ہم فراہم کریں تاکہ وہ کھیل کود میں حصہ لے سکے تو ات متعلق کۭژاہ پیش رفت گئی کہ ہر کُنہِ گامس منٛز گوٚژھ یہِ پلے فیٖلڈ آسُن یِمن مہیا. بالکل درست فرموو تۄہہِ یِتھ کٔنۍ أسۍ وٕچھو لاسٹ یِیر پٮ۪ٹھَے روٗد فوکس گورمنٹُک زِ پرٛٮ۪تھ أکِس پنچایتس منٛز گژھِ کم سے کم اکھ پلے فیٖلڈ آسُن. اگر أسۍ کتھ کرو سرینگرٕچ چوٗنٛکہِ سرینگرٕکۍ روٗرل ایریاز تہِ یِم چھِ بٹ دے ہیو اے اربن امپیکٹ ساتھ میں یہ ہے ہٲروُنُک چھُ کانٛہہ یا تھیٖدُک چھُ Urbanization چھِ نہ گژھان یا أسۍ وٕچھو ییٚمیُک کھُنموُک چھُ کانٛہہ جنرلی اگر وٕچھو سرینگر مین سٹی منٛز چھِ بٔڑۍ سٹیڈیم نمبر اکھ کتھ زِ یِمن چھُنہٕ زیادٕ دوٗر پیوان گژھُن گِنٛدنہٕ درٛوٚکنہٕ خٲطرٕ کینٛہہ تمہِ علاوٕ وٕچھو أسۍ تہِ کٔرِتھ تہِ ییٚتہِ تہِ اَسہِ ایویلیبلٹی آف لینڈ ٲس چوٗنٛکہِ مےٚ ووٚن گۄڈٕ تہِ پننِس یتھ منٛز زِ سرینگرٕکۍ یِم اَسہِ روٗرل ایریاز چھِ ایویلیبلٹی آف لینڈ چھُنہٕ تِتھ کٔنۍ اَسہِ کینٛہہ تہِ کٔرِتھ تہِ تقریٖباً لاسٹ یِیر پٮ۪ٹھ یہِ بنٲے اَسہِ 14 پلے فیٖلڈٕس اب کُنہِ جایہِ جنرلی گۄڈٕ ییٚلہِ اَسہِ کنسیپٹ آو زِ پرٛٮ۪تھ أکِس پنچایتہِ منٛز چھِ پلے فیٖلڈ بناوُن زِ لُکھ مطلب أسۍ چھِ نِوان پننِس دٮ۪ماغس منٛز یہِ زِ کم سے کم گژھِ 8 یا 9 کنال زٔمیٖن آسُن پتہٕ ود د پیسیج آف ٹایم کوٚر یہِ زِ تِمو دوٚپ یہِ پلے مطلب ووٚن یہِ کہِ کرکٹٕے یوت چھُ گِنٛدُن یا فٹ بالٕے یوت چھُ گِنٛدُن باقٕے چھِ اگر اَسہِ اکھ لۄکُٹ پیچ اکھ لینڈ میلہِ اگر 10 ملرٕ تہِ کُنہِ جایہِ آسان کانٛہہ چرایہِ لینڈ والی بال ہٮ۪کن گِنٛدِتھ أسۍ کرو ٹیک اپ ریونیو ڈپارٹمنٹس سۭتۍ چوٗنٛکہِ والی بال ہٮ۪کو تتہِ گِنٛدِتھ أسۍ ہٮ۪کو کبڈی گِنٛدِتھ بیڈمنٹن گِنٛدِتھ چھا کہِ نہ یِم چیٖز مدِ نظر تھٲیِتھ کٔرۍ اَسہِ ییٚتہِ تہِ ڈیولپ یِم مقصد چھُ یِہوے زِ اگر أسۍ وٕچھو اِوٕن کہِ بیک ٹُو وِلیجس منٛز یُس اَسہِ میون مین کمپوننٹ یُس اوس نا سُہ ییٚلہِ اَسہِ پلے کٹس یِمن دِتۍ ہمارے پاس سپورٹس کلبس رجسٹرڈ ہے ہم بہت جلدی اب ایونٹ کرنا جا رہے ہیں یہاں پہ سری نگر میں تقریباً جہاں جتنے ہمارے پاس یہاں پہ 100 رجسٹرڈ کلبس ہیں ان کو ہم پھر سے ایک کٹ ماڈرنائزڈ کٹ جو ہوگا بنچ کٹ وہ ان کو دیں گے. مقصد یہی ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ زیادہ رہے. آپ نے پہلے فرمایا کہ گۄڈٕ ٲسۍ أسۍ فزیکل ایکٹیویٹیز کران مگر أزِکۍ بچہِ وٕچھو یا تہِ چھِ تِم لیپ ٹاپن پٮ۪ٹھ یا تہِ چھِ تِم فونن پٮ۪ٹھ. بالکل ایک پیرنٹ ہونے کے ناطے کافی پریشانی ہوتی ہے ماں باپ کو یہ دیکھتے ہوئے کہ میون بچہ چھُنہٕ تیٖتِس کالس مانان ژۄچہِ پیوٗنٛت اندر ٲسس منٛز رٹنٕے یوٚتانۍ فون. بالکل بِلال صٲب تۄہہِ فرمو بجا بیٛاکھ اکھ چیٖز چھُ کہِ یۄس پیس آف ڈیولپمنٹ چھِ اتھ متعلق تہِ چھِ لُکن واریاہ خدشات یا اکھ بیٛاکھ خدشہٕ یہِ چھُ کہِ آن پیپر ہسا چھُ یہِ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ واریاہ اصل مگر ییٚتہِ ایگزِکیوٗشنٕچ کتھ چھِ یِوان ییٚتہِ امپلمنٹیشنٕچ کتھ چھِ یِوان تتھ چھِ تھوڑا بہت لُکن ہٕنٛدٮ۪ن ذہنن منٛز ڈاوُٹ وغیرہ. اَسہِ ؤنۍتو یہِ زِ تُہۍ چھِو پانہٕ یِمن وٕچھان سُپروایز کران یِہنٛز امپلمنٹیشن ایگزِکیوٗشن یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوٕ پیس یۄس ییٚتہِ ڈیولپمنٹٕچ چھےٚ یہِ کتھ حدس تانۍ مطلب امِچ رفتار کِژھ چھِ کِژھ گژھِ آسٕنۍ تہٕ یہِ فاسٹ ٹریک کرنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ تُہُنٛد پنُن رول روزان. چوٗنٛکہِ تۄہہِ فرموو بڑٕ درست مےٚ ووٚن گۄڈٕ تہِ پننٮ۪ن یِمن کلامن منٛز زِ میون حد اختیار چھُ روٗرل ڈیولپمنٹ دِہٲتی. اب تُہُنٛد سوال بوزنہٕ تلے توٚر مےٚ فِکرِ کہِ تُہنٛدِس دٮ۪ماغس منٛز چھِ کینٛہہ لینگویجِک پروجیکٹس بٔڑۍ پروجیکٹ یتھ منٛز اگر أسۍ پی ایچ ای کینٛہہ پروجیکٹس یِوان چھِ ہاں اگر کوتاہ تہِ انسان وَنہِ مگر یہِ چیٖز پزِ اَسہِ مانُن زِ ینہٕ پٮ۪ٹھ یہِ کووِڈ آو کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ پیوٚو کیازِ کہِ بڑٮ۪ن پروجیکٹن پٮ۪ٹھ پیوٚو ون شُڈ ایکسپٹ اٹ بٹ دیٹ از ان دا پائپ لائن گورنمنٹن چھُ ووٚنمُت یِمن زِ اس سال بھی ان کو دیا ہے جتنے بھی آپ کے لینگویجک پروجیکٹس ہیں ان پہ کام شروع ہوا ہے لیکن کووڈ کی وجہ سے کہیں نہ کہیں تو تھوڑا سا ایک وقفہ سا آ گیا. بالکل ہاں لیکن جہاں تک بات ہے رورل ڈیولپمنٹ کی رورل ڈیولپمنٹُک وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اَسہِ نِش چھُ آسان یوٗت صاف شفاف طریٖقس منٛز یُس اَسہِ پلان چھُ اَسہِ ہمارے پاس یہ اب تُلِو تُہۍ وۄنۍ اوٚنٛگٕج ہے یہِ ہسا بوٚن پنچایتن یہِ ہسا کوٚر سرپنچ صٲبن أمۍ حظ تھوٚو پننہِ محلٕچ ڈرین أمۍ حظ تھوٚو پننہِ محلُک کلوٹ یا أمۍ حظ تھوٚو پننہِ نہیں ہمارے پاس گرام سبھا ریزولوشن آتا ہے تو گرام سبھا دیٹ انکلوڈس ایوری eligible of that area. یُتھُے گرام سبھا ریزولوشن آسہِ دیٹ ریزولوشن یُتھُے سُہ ویٹڈ آسہِ بائی پنچایت باڈی تو پھر وہ ہمارے پاس آتا ہے دین وی اکارڈنگلی پٹ اگر زمینی سطح پہ ہوتی ہیں گرام سبھا بالکل ہوتی ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں. میں نے کہا نا کہ اب میں بھی رورل ڈیولپمنٹ میں پچھلے 1-1.5 سال سے ہوں لیکن پہلے بھی میں نے جب یہ بات کہی کہ
चीज़ें इवॉल्व होती है एग्जैक्टली है कि नहीं. पहले पहले लोग जाते थे कि हर एक ऑफिसर के पास जनाब मुझे वो ऑफिसर एंटरटेन नहीं करता है, ये डिपार्टमेंट तो मुझे मानता नहीं, ये मेरे पास भी आते हैं. बहसती मैं चूंकि डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर भी हूँ, अब डायरेक्टली मेरी डीलिंग इनके साथ है, एज एसीडी तो है ही, लेकिन मैं इनको पूछता हूँ या कहीं कहीं जिस प्लेटफॉर्म में भी मुझे मौका मिलता है बोलने का, मैं इनको ये कहता हूँ कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत है ही नहीं जी. अगर आपको पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन बाइख्तियार बनाता है अंडर 73rd अमेंडमेंट एक्ट, तो आपको क्यों किसी डिप्टी कमिश्नर का या किसी एसीडी का ऑर्डर चाहिए, जी जनाब इसका मान लो ये हमारे सरपंच साहबान है, जो भी कोई वायलेट करता है ब्रिंग टू दैट इन राइटिंग टू हायर अथॉरिटीज, हम वी विल टेक एक्शन. क्योंकि अभी हाल ही में थर्ड स्टेज भी, थर्ड फेज भी इसका स्टार्ट हुआ है कश्मीर में, थर्ड टायर एग्जैक्टली. तो इससे पहले सेकंड टायर था और बाइख्तियार बनाने की बातें हो रही हैं और कोशिशें जारी हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की जा रही हैं, मगर वुचन आमुत कुन कुन जाए अगर जन सरपंच या पंच, सो पंच की तो सरपंच की या तमिस खानदार चलावा या चलावा बोय. तो इस चीज़ को माइंड सेट, ये जो एटीट्यूडनल चेंज है, इसको लाने में कितनी कोशिशें की जा सकती हैं या फिर हो रही हैं? बह यस न पर्टिकुलरली ये नाव वन कह मैं वो ना गोड़ थी चीज इवॉल्व गसान मे पानस ब्रोह कन एग्जाम्पल बह कर नाव कह, हाँ मतलब नफर अक्ष इसकी जो है मिसेस पियारा है जी. अब मैंने कहा ना कि जब इंसान को मौका दिया जो वो क्या करता है, मैं वुच गोड़ी को अकिस दोन रतन जबरदस्त फॉलो अप करान यम जाए अमिस वन तोर गसान, अब अमिस तो लोग ना पता बह छस क्या. और इंशाल्लाह आज मैं जब उसे देखता हूँ, उसका हस्बैंड सिर्फ उसको ड्रॉप करने के लिए आता है मीटिंग्स में, खुद बाहर रहता है. जी जी. इसी तरीके से मतलब हर एक को हमारी मेरी माँ है, हम बहन वाले हैं, बीवी है मेरी, लेकिन वुचन कंजर्वेटिव सोसाइटी मज मानुन युतान सान बेन या माज सह मौक मिल. और इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है इस बात पे, बहुत पूरा उम्मीद थवा यथ कथ पे वंस she will get a chance, she will deliver. और अभी मैं देख रहा हूँ कि गोड़ तम चीज आमद वचन जिसे हम कहते थे पंचपति कहते थे, जनाना से सरपंच मगर मोर तो कुछ खानदार से आए, सो गोड़ मगर काफी चेंज उसमें आई है. आज इंशाल्लाह वो भी फोर फ्रंट पे है और उनका अच्छा मतलब यह है. बिल्कुल सुकुस फील्ड यथ मज वनकन जो खवातीन है वो मर्दों की शाना बशाना नहीं आ रही, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, वगैरह सब कुछ. खैर प्रोग्राम के कुछ आखिरी मिनट हमारे पास 2 मिनट आसन अस निश, यह ना पृछुन तोगमुत आस या तोह आस वनुन, तोह वनकन कैमरा बुथ कन, तुम हेकिव कह मैसेज कह या फ्यूचर प्लान कह स्कीम मुतलिक क्या इन वालिस वक्तस मज इन वोल तथ मुतलिक हेकिव अस तुम. चूंकि इत कन रात तह सत सपदाय यथ बारस मज जो तुम पृछो अब पोस्टें आने वाली है जी कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के लिए, तो थोड़ी मैसेज, एक तो मेरी मैसेज रहेगी आख रोज मे मैसेज पन देही बायन बेन जे यम त रूरल डेवलपमेंट स्कीम तमिक फायदे तुलियो. कह त ऑफिसर डायरेक्टली सह अप्रोच करूँ तुम, बह एज एसीडी या डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर सन दरवाज हमेशा तुंद खतर यल. कुन ति जाय में समझू ये कि सह दूर क्या यह मरहल पार कर शाना बशाना ये चलो तेल हे पार गि क्या वन ति स्कीम. चूंकि अगर तुम पन एग्जाम्पल दिम बह हसा अक गामुक मे लोग वारिया कहीं पता ये बह पोस्टेड गोस एज रूरल डेवलपमेंट मज, यानी इन चीजन पता कि ईसा स्कीम जनरली तुमन पता कि एम जी नरेगा या 14th FC या ये यानी तकरीबन तहजन हर कुछ प्रॉब्लम हल डिपार्टमेंट बस अवेयरनेस की जरूरत है कि नहीं. तो आपके माध्यम से मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ऑफिस में वो कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि मैं 2 डिस्ट्रिक्ट देखता हूँ, श्रीनगर भी और गांधरबल में भी. तो जितनी भी रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है या जितनी भी उनकी ग्रीवेंसेस है, यानी कि अंडर बैक टू विलेज में जो है, बैक टू विलेज में असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट जो है एक नोडल अफसर होता है जी. तो बाकी डिपार्टमेंट्स पे भी हमारी नज़र रहती है. बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत जानकारी दी. और यही बॉटम लाइन है कि हमें इन स्कीम्स के बारे में आगाही हासिल करनी है ताकि हम इनका फ़ायदा उठा सकें. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ हुकाम और हुकूमत का काम नहीं है, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन की भी ज़रूरत है. इसमें हम सबको हिस्सा लेकर जो तरक्की की राह पर गामजन होना है और नए नए मराहिल को तय करना है. खैर आज प्रोग्राम में इतना ही. आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने का. नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत
شکریہ، کیونکہ خطرہ ابھی بھی کووڈ-19 کا بنا ہوا ہے اور اسٹرین اب آ چکا ہے اور بھی میوٹیشنز آ چکی ہیں. اس کے پیش نظر احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. ہمیں آج دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جے این کے.